عظیم المرتبت صحابی جن کے بارے میں میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو میرے بعد عمر نبی ہوتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ وہ کہہ رہا ہے. عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر اس درجے کا انسان ہے کہ عمر نبی ہوتا. مسند احمد میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خوارج جو ہے نا یہ دوزخ کے کتے ہیں، اور خوارج کی اولین نشانی یہ ہے کہ حضرت علی سے بغض رکھنے والے ہیں. تو جتنے ناسبی ہیں ہم اگر ان کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں فتویٰ لگائیں تو ہم انہیں دنیا نہیں، ہم جہنم کے کتے ڈکلیئر کر سکتے ہیں جنرل طور پہ. ہم اسپیسیفکلی کسی کا نام نہیں لیتے، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے توبہ نصیب ہو جائے. جنرلی جتنے ناسبی ہیں وہ جہنم کے کتے ہیں. آپ اندازہ کریں یہ باتیں ناسبیوں کے بارے میں تھی، خوارج کے بارے میں تھی، لیکن انہوں نے اپنے ماموں کو بچانے کی خاطر شیخ احمد سنندی جسے یہ مجدد الافسانی کہتے ہیں اور احمد بریلوی، ان دونوں نے اپنے یعنی ملفوظات میں اپنی کتابوں میں فتووں میں یہ لکھا کہ جو امیر شام کو برا کہے وہ جہنم کا کتا ہے. یعنی اللہ کے بندوں کو حیا کرو. وہی خواجہ آصف صاحب والی بات ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، جو چیز جدھر ہے وہاں لگاؤ. تو اس طرح وہ مولانا اسحاق صاحب والی بات ہے کہ علی کے تمغے چھین چھین کے یہ باقی لوگوں کو لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو باقیوں کے تمغے تھے وہ کبھی بھی حضرت علی کے اوپر فٹ کرنے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں میرے سے پہلے کسی کے میں آئی تھی یہ بات کہ ترمذی کی ایک روایت جو کھینچ تان کے مشکل سے حسن درجے تک پہنچتی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن ان ظالموں سے پوچھو کہ یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور یہ تو قرآن میں بھی آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کر ہارون کو اپنا ساتھی لیا تھا. حضرت موسیٰ کے ساتھ سپورٹیو ساتھی حضرت ہارون پیغمبر تھے. ہمارے نبی کے ساتھ اس لیول کا سپورٹیو ساتھی جو ہے وہ حضرت علی تھے، لیکن وہ نبی اس لیے نہیں ہوئے کہ ختم نبوت ہو چکی ہے. تو یہ حدیث تو بخاری مسلم میں تھی. یہ ان لوگوں نے کیوں نہیں بیان کر کے رزلٹ نکالا کہ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ علی ہوتے؟ یہ نہیں ان کو خیال آیا. تو مطلب جو چیزیں جدھر تھیں نا انہوں نے، لیکن اللہ کا شکر میں آپ کو بتاؤں جتنے مولا علی کے دفاع کرنے والے ہیں الحمدللہ وہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے مرتبے میں کمی نہیں لاتے، جس کا سب سے بڑا ثبوت میں ہوں. آج یہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ صحابہ کے ماننے والے ہیں. وابی فرقہ تو سٹارٹ ہی سے ہوتا تھا کہ صحابہ حجت ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو اتنی بدبختی میں اترے ہوئے تھے. شیخ زبیر علی زئی صاحب سے پہلے کسی نے یہ سلوگن بلند نہیں کیا کہ صحابہ حجت ہیں. یہ تو صحابہ کی توہین کیا کرتے تھے. نہیں ہم نہیں مانتے حضرت عمر کے فتوے کو طلاق والے مسئلے میں، ہم تو حدیث کو مانتے ہیں. ہم نہیں عبداللہ بن عمر کو مانتے مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے والے مسئلے میں، ہم تو رسول اللہ کو مانتے ہیں، آپ نے داڑھی نہیں کاٹی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے بندو کل تک یہ کرتے تھے، اور آج تم نے پکڑا بھی تو ماموں کو کے پیچھے جا کے چھپ کے دفاع کس بندے کا کیا؟ وہ کرنا تھا تو خلفائے راشدین کا دفاع کرتے. دفاع کرنے میں بھی آئے تو کیسی پستی میں گرے کہ کس بندے کا دفاع کیا تم لوگوں نے، کہ جس بندے کے دفاع کرنے کی وجہ سے پچھلے 1400 سال سے حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کو گالیاں پڑ رہی ہیں. یہ سنیوں کی وجہ سے پڑ رہی ہیں. انہوں نے 3 بندے بچائے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 3 کو بچانے کی خاطر جو امت کے بڑے 3 تھے ابو بکر، عمر، عثمان، ان کی داڑیاں کھچوا دی انہوں نے. یہ کون سی اسلام کی خدمت کی ہے انہوں نے؟